کتابوں میں آتا ہے ایک شخص مکہ شریف پہنچ کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر بارگاہ الہی میں زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ گناہوں کی معافی کرانے کے لیے جب اس بندے نے طواف شروع کیا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارے طواف کو قبول نہیں کیا۔ گناہوں کی معافی کرانے کے لیے جب اس بندے نے صفا اور مروہ کی سعی شروع کیا، یعنی دوڑنا شروع کیا، تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہاری سعی قبول نہیں کی۔ جب وہ بندہ عرفات پہنچا، مقام عرفات جہاں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وہاں پہنچ کر وقوف عرفہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارے وقوف عرفہ قبول نہیں کیا۔ جب وہ بندہ مزدلفہ پہنچا، وہاں وقوف مزدلفہ کیا، غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارے مزدلفے کو قبول نہیں کیا، وقوف مزدلفہ۔ جب وہ بندہ قربانی دی تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہاری قربانی بھی قبول نہیں کی۔ شیطان کو کنکری مارا تو بھی غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہاری کنکری مارنا قبول نہیں کیا۔ اس وقت ایک بزرگ جو ہر وقت یہ شخص اس بزرگ کے ساتھ رہا، ہر ارکان میں ساتھ رہا، تو اس شخص نے پوچھا، اس بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر تمہارا وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہاری کچھ بھی عبادت قبول نہیں کر رہا ہے، نہ تمہارا طواف قبول کر رہا ہے، نہ تمہارے وقوف عرفہ قبول کر رہا ہے، نہ تمہارے وقوف مزدلفہ قبول کر رہا ہے، نہ تمہاری کوئی نیکی قبول ہو رہی ہے؟ تو وہ بندہ زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ رونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے پھر معافی کا طالب ہوا کہ مولا مجھے معاف کر دے، شرمندہ نہ ہونے دے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ میں نے تمہاری شرمندگی کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو اس بزرگ نے اس انسان سے پوچھا کہ تمہارا وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تمہاری کچھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں کر رہا ہے؟ تو یہ انسان کہا کہ اگر میں آپ کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کر دوں تو آپ جو مجھے اپنے ساتھ رکھے ہیں، آپ بھی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے بلکہ ہٹا دیں گے۔ تو بزرگ نے کہا پھر بھی بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ تو وہ انسان بتایا کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، مزید میں رمضان شریف کے مہینے میں شراب عادتاً پیا کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میں اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری ماں نے کہا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، میں اگر تمہیں دوپہر میں کھانا دیتی ہوں تو مجھے اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ تم عاقل و بالغ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت و صلاحیت بھی رکھتے ہو۔
اس نے کہا کہ میں شراب کے نشے میں تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا اگر تم کھانا نہیں دو گی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تم جو چاہو کر لو، میں تمہیں کسی صورت میں کھانا میں نہیں دوں گی۔ بیٹا غصے میں آیا اور میں غصے میں آیا اور اپنی ماں پہ وار کیا، اور اسی وار پہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب میرا نشہ اترا، اس پر مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور بہت غم لاحق ہوا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے میں کچھ بھی نیکی کرتا ہوں تو فوراً غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تمہاری اس نیکی کو قبول نہیں کیا۔ تو عزیز بھائیو، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا کچھ بھی نیکی کر لے، اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھنے کی طاقت، صلاحیت اور قوت رکھتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ فاسق معلن ہے، اور دن دوپہر میں بلا وجہ اسے کھانا دینا بھی درست نہیں ہے۔ اگر آج ہندوستان میں اسلامی حکومت ہوتی تو روزہ نہ رکھنے والوں کو بادشاہ اسلام چاہتے تو قید کرتے، چاہتے تو انہیں قتل بھی کرتے۔ تو اس سے روزہ کا اندازہ لگائیے اس کی اہمیت اور فضیلت شریعت مصطفیٰ میں کتنی ہے۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ الی الیمن، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام یمن میں کامیابی حاصل کر لی، اسلام کی فتح ہو گئی، تو حضرت معاذ کو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر اور حاکم بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں فیصلہ کریں۔ فقال انکا تاتی قومن اہل الکتاب، جب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا کہ وہاں جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انکا تاتی قومن اہل الکتاب، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی وہاں بڑی تعداد میں یہودی اور نصرانی رہتے ہیں، یعنی کرسچن اور اسرائیلی لوگ رہتے ہیں۔ جب حضرت معاذ رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فدعوہم الی شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے معاذ جب آپ یمن پہنچنے کے بعد وہاں جب تمہارے سامنے اہل کتاب آئیں، یہود و نصارہ کے لوگ آئیں، مشرکین آئیں، تو انہیں اس بات کی شہادت، انہیں پہلے یہ دعوت دینا کہ صرف معبود اللہ ہے، اور یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں فَعَلِمْهُمْ، تو آپ انہیں اس بات کی خبر دینا کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیل، تو آپ انہیں اس بات کی تعلیم دینا اور انہیں حکم دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں ملا کر ان پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو بے ایمان اور کافر ہیں
انہیں نماز کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ انہیں پہلے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانیں، محمد علیہ السلام کو اللہ کے رسول مانیں۔ جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر اس کے بعد انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت اپنی تقریروں میں وہابیہ اور دیوبندیہ کو پہلے عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ فَإِنْ أَطَاعُهُمْ، جب وہ اس بات کو مان لیں، فَعَلِمْهُمْ، تو انہیں اس بات کی خبر دینا، ان اللہ تعالیٰ قد فرض علیہم صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ اور زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تو ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریبوں اور فقیروں اور یتیموں کو لوٹائے جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ کون انسان ہے جس کے پاس کم از کم 40,000 روپے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی صاحب ایمان ہے اور وہ مسلمان ہے، مالک نصاب ہیں۔ مالک نصاب اس دور میں ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 40,000 روپیہ ہے یا 40,000 روپیہ کا سونا چاندی ہے۔ مان لیجئے ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن سونا اور چاندی دونوں ہیں، ان دونوں کو اگر ملا دیے جائیں تو اس کی قیمت 40,000 ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں، فَعَلِمْهُمْ، تم انہیں خبر دینا، ان اللہ تعالیٰ قد فرض علیہم صدقہ، ان پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، تُؤَدَّوْ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقیروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر وہ زکوٰۃ لوٹائی جائے گی۔ تو اب یہ جاننا ہے مالدار کون ہے اور کتنے میں کتنی زکوٰۃ ہے۔ اس دور میں جس شخص کے پاس کم از کم 40,000 ہے، یا مان لیجئے 40,000 نہیں ہے لیکن اس کے پاس سونے اور چاندی ہیں، ان دونوں کو ملا دیں تو ان کی مجموعی قیمت 40,000 تک پہنچ رہی ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حضرات، زکوٰۃ ایک معمولی سی رقم ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ غریبوں، یتیموں کا حق کھا رہے ہیں اور آپ خود اس زکوٰۃ کو کھا رہے ہیں۔ کیونکہ جب اسلام نے حکم دیا ہے 40,000 اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 1,000 آپ غریبوں کو دیں، تو آپ اگر وہ 1,000 نہیں دے رہے ہیں تو وہ تو غریبوں کا حق ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ غریب کے اس حق کو آپ کھا رہے ہیں۔ غریبوں کا حق مت کھاؤ۔ اگر آپ نے غریبوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچائی جو اسلام نے آپ پہ فرض کیا ہے اور ان کے دل سے آپ کے لیے آہ نکل گئی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اگر آپ غریبوں کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، یتیموں تک زکوٰۃ نہیں پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ مظلوم کا حق کھا رہے ہیں، آپ غریبوں اور فقیروں کا حق کھا رہے ہیں، ان پر ناحق ظلم کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اگر آپ غریبوں کو حق نہیں دے رہے ہیں، ان پر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی وہ جو بد دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بد دعا قبول ہو جائے گی۔ کتنا معمولی سا حکم اسلام نے دیا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اگر آپ کے پاس 40,000 ہے
تو اس میں سے اسلام کہتا ہے صرف 1000 روپیہ دو۔ اگر آپ کے پاس 80,000 روپیے ہیں تو اسلام کہتا ہے آپ 2000 روپیہ اس میں سے دو۔ کہاں 80 کہاں 2000۔ آج اگر آپ 80 سے 2000 نہیں دے رہے ہیں، کل اگر وہ دن آیا اللہ نے آپ کی اس 80,000 کو آپ سے ختم کر کے کسی غریب کو دے دیا اور آپ کا ہاتھ خالی ہو گیا، پھر وہ دن آئے گا آپ پھر مانگنے والے ہو جاؤ گے۔ 1 لاکھ میں اسلام نے آپ کو کہا 2500 دیں۔ اب 1 لاکھ کے مقابلے میں 2500 کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس دن سے نہیں ڈرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو وہ دن نہ دکھا دے جو ایک مظلوم اور ایک غریب کا دن ہے۔ زکوٰۃ کی رقم رکھ کے کھانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سنو۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، ما من صاحب فضۃ ولا ذہب لا یؤدی منها حقها، سونا چاندی والے اگر سونا اور چاندی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں الا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفحت لہو صفائہ من نار، اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر تخت بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ آپ کو سونے چاندی کو پگھلا کر تخت بنا دے گا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر اللہ تعالیٰ سونے چاندی کو تخت بنانے کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ سونے چاندی آگ بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ آگ بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے چاندی کے مالک کو اس آگ کے تخت پہ لٹا دے گا کہ تم اس تخت پہ لیٹ جاؤ۔ تو مجھے بتایا جائے اس دنیاوی آگ میں اگر آپ کو ڈالا جائے، آپ 1 گھنٹہ تو کیا 10 منٹ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ مر جائیں گے۔ قیامت کے دن آپ نے جس سونے اور چاندی کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو داغے گا۔ یہ مسئلہ کب ہوگا؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے، یعنی لوگ میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ پہنچنے کے بعد ابھی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں ان لوگوں کو جمع کرو جن لوگوں نے اب تک اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ جو شخص جانوروں کا مالک ہے اور اس کا جانور گائے بیل مقدار نصاب کو پہنچتے ہو، اگر وہ انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو ان جانوروں کو اللہ حاضر کرے گا۔ بہرحال اس دور میں ہمارے گاؤں میں کسی کے پاس اتنے جانور ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہو۔ یہ معاملات تو راجستھان اور گجرات میں آپ کو ملیں گے، وہاں لوگ ہزار جانور پالتے ہیں، راجستھان گجرات وغیرہ میں ان لوگوں پر جانوروں پہ زکوٰۃ کا حکم لگے گا۔ لیکن ہمارے یہاں جو لوگ گائے بیل گھر پہ پالتے ہیں وہ اتنے مقدار کے نہیں ہیں جن پر زکوٰۃ کا حکم دیا جائے، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہمارے گاؤں وغیرہ میں۔ البتہ ہر ایک کے پاس سونا چاندی ضرور ہیں۔ آج اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کو قیامت کے دن جمع فرما کر اسے تخت بنائے گا اور اس کے بعد اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ جب وہ جہنم کی آگ میں مل کر وہ سونے چاندی آگ بن جائیں گے، آپ کو اس سے جو ہے داغا جائے گا، اس میں آپ کو لٹایا جائے گا۔ آپ بتائیں، آپ کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو اس قدر تکلیف ہوگی، میدان قیامت کا وہ وقت اسے محسوس ہوگا کہ شاید کہ میں نے 50,000 سال ابھی یہاں پر تکلیفیں جھیلی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر حساب و کتاب کے لیے آپ کو بلائے گا، یعنی 50,000 سال کے مقدار آپ کو میدان محشر میں سزا اور عذاب دینے کے بعد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلائے گا، آپ کا محاسبہ ہوگا، آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی مرضی پر ہوگا، چاہے وہ آپ کو جنت میں جگہ دے، چاہے آپ کو جہنم میں جگہ دے۔ میرے بھائیوں، آج جس سونا اور چاندی کو جمع کر رہے ہو، اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھنا میدان محشر میں آپ نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ ہمارا فرمان نہیں ہے، یہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، جس رسول کے نام پہ آپ ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، یہ اسی رسول کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ اپنے طور پہ غور کریں اور زکوٰۃ خوب ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ جامعۃ الصدیق ہے، یہاں پر سالانہ 12 لاکھ کے قریب خرچے ہیں۔ کتنے لاکھ خرچے ہیں؟ 12 لاکھ۔ تو آپ حضرات جو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہمارے پاس لکھا دیں، 27ویں کے دن آپ دے دیں گے۔ آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ چاہے 1000 روپیہ لکھائیں،